السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 19۔ ہم شروعات کریں گے سورہ فرقان سے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا۔ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ یہ قرآن آیا فرق کرنے کے لیے، کفر اور ایمان کے بیچ، کافر اور مسلمان کے بیچ، حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے۔ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس صورت کے اندر بہت اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جہنم جب کافروں کو دیکھے گی قیامت کے دن جب جہنم کافروں کو دیکھے گی تو جہنم غصے کے مارے چیخنے لگے گی، دھاڑنے لگے گی، آواز نکالنے لگے گی جہنم کافروں کو دیکھ کر کے۔ اس بات کو اللہ نے آیت نمبر 12 سے لے کے 14 تک میں بیان کیا ہے کہ جہنم کافروں کو دیکھتے ہی غصے میں آ جائے گی، دھاڑے گی، چنگھاڑے گی۔ اور سورہ ملک میں ایک آیت ہے تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر کافر جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو موت کی تمنا کریں گے، موت مانگیں گے، تو ان سے کیا کہا جائے گا کافروں سے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، کہ تم ایک موت مت مانگو، بہت ساری موتیں مانگو۔ یعنی موت نہیں آئے گی، طنز کیا جائے گا کہ مانگو تم ایک موت کیوں، 1000 موت مانگ لو، لیکن تم میں سے کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ موت تو دنیا میں آتی ہے، ایک بار مر گیا انسان اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ نہ جنتی کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنمی کو موت آئے گی۔ فرق یہ ہے کہ جنتی آرام سے جنت میں اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور گنہگار اور کافر جہنم کے اندر تکلیف اور مصیبتوں میں ہوں گے، پر موت کسی کو بھی نہیں آئے گی۔ سورہ قاف کے اندر آیت نمبر 30 میں حل من مزید، جہنم کہے گی جب سارے جہنمیوں کو ڈال دیا گیا جہنم میں تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے کوئی باقی اور ہے؟ اللہ اکبر۔ جہنم بھرے گی نہیں، اتنے سارے لوگوں کو ڈالنے کے باوجود بھی جہنم کے اندر جگہ خالی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بروز قیامت تمام لوگوں اور چیزوں سے پوچھا جائے گا جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی، چاہے وہ مورتی ہو، پتھر ہو، لکڑی ہو، انسان ہو، فرشتے ہوں، جانور ہوں، بزرگ ہوں، ولی ہوں، اولیاء ہوں، حتیٰ کہ نبی کیوں نہ ہو، جن لوگوں کی بھی دنیا میں عبادت کی جاتی تھی ان تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کو دن پوچھے گا کہ کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تم میری عبادت کرنا؟ تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا۔ یہ بات پچھلے درس میں گزر چکی ہے، پارہ نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا عیسیٰ علیہ السلام، کیا اے عیسیٰ تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، عبادت کرو؟ اللہ اکبر۔ تو بزرگوں سے بھی پوچھا جائے گا، اولیاءوں سے بھی پوچھا جائے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا؟ سب کے سب انکار کر دیں گے۔ نبی کہیں گے نہیں، فرشتے بھی کہیں گے نہیں، انسان کہے گا نہیں، جانور کہے گا نہیں، پتھر کہے گا نہیں، سب کے سب کہیں گے نہیں، ہم نے تو کبھی بھی ان لوگوں سے میں اپنی عبادت یا کسی اور کی بات کے لیے نہیں کہا تھا۔ سب انکار کر جائیں گے، اور اس دن یہ مشرک اور یہ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ بزرگوں اولیاء قبروں پر جاتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اب شرک کر رہے ہیں۔ یہ بزرگ، یہ اولیاء اپنا دامن جھاڑ لیں گے، آپ کا سپورٹ کبھی بھی نہیں کریں گے، صاف کر دیں گے ہم نے تو ان کو عبادت کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، سب کے سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور جو کافر اور جو مشرک ہوتا ہے اس کی ایک بھی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم ان کی طرف بڑھ کر انہیں
پراگندہ ذروں کی طرح کر دیں گے، حباء منثورا کر دیں گے۔ تو جو کافر کے جو اعمال ہوں گے حباء منثورا، حبا کہتے ہیں، حبا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گھر کے اندر سوراخ سے یا ونڈو سے سورج کی جو روشنی جب آتی ہوگی تو غور کریں کہ اس سورج کی اس کرن کے اندر آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے ذرات دکھتے ہوں گے۔ اسی ذرات کو جس کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے، اتنا معمولی ہوتا ہے، اسی کو حبا کہتے ہیں۔ تو اللہ جیسے حبا بنا دے گا کافروں کے اعمال کو، اس کی کوششوں کو، اس کی محنتوں کو، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو کوئی بھی اچھا کام قبول ہونے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے، توحید پر ہونا ضروری ہے، تب قابل قبول ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے رسول کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے سورہ فرقان آیت نمبر 30 دیکھیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے سے مراد یہ ہے تلاوت نہ کرنا، قرآن کو صحیح سے نہ پڑھنا، دو بات ہو گئی۔ تیسری بات اس میں غور و فکر نہ کرنا، چوتھی بات عمل نہ کرنا، پانچویں بات کہ قرآن پر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے جڑنے، قرآن کو پڑھنے، تلاوت کرنے، تفسیر پڑھنے، ترجمہ سے پڑھنے اور غور و فکر کرنے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا آیت نمبر 59، سورہ فرقان آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ دیکھیے کتنی بار اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ اس کے باوجود انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ذرے ذرے موجود ہے، اللہ ہماری آنکھ میں، ہمارے کان میں، ہمارے دل میں ہے، ہر جگہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے۔ وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، وہ غزل، وہ نظمیں لوگ پڑھتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ استغفر اللہ، یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ نے کہا اللہ عرش پر ہے، رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ عرش پر ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ عرش پر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے۔ تمام صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ تابعین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تابعین کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ چاروں اماموں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ جن کا مسلک، جن کا مذہب مشہور ہے دنیا میں، چاروں امام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہر جگہ ہے، اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر جگہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، لیکن خود اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اللہ آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ تو ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن قرآن میں کئی جگہ یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو کہا کہ تمہارے ساتھ کا مطلب ہے مدد کے حساب سے، جسے تم لوگ بھی کہتے ہو کہ چلیے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ ان کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایک انسان ایسا کہہ سکتا ہے اور انسان دور ہے کہ بھی کہتا ہے ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ نہیں کہہ سکتا؟ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے دیکھنے کے حساب سے، مدد کے حساب سے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا پاور ہر جگہ ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ دیکھتا سنتا ہے، لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ یہ متفق علیہ فیصلہ ہے، اجماع ہے امت کا اس پر۔ بعد میں بدعتیوں نے اس سوچا کو چھوڑا، غلط عقیدہ پھیلایا کہ اللہ خود ہر جگہ ہے۔ یہ جعد بن درہم بدعتی انسان تھا جس نے سب سے پہلے عقیدہ پھیلایا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بدعتی انسان تھا جس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے گناہ اور اس کی بد عقیدگی کی وجہ سے بقرہ عید کے دن اس آدمی کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان، چاہے وہ دیوبندی بھائی ہو، بریلوی بھائی ہو، کسی مسلک کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ذرے ذرے موجود ہے۔ پبلک تو کیا، ان کے پڑھے لکھے علماء تک، عالم تک کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عقیدہ بدعتیوں نے شروعات کی ہے، جعد بن درہم نے، جس نے بہت ساری اللہ کی صفات کا انکار کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی، نعوذ باللہ، اور یہ بہت ساری صفات
کا اس نے انکار کیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ اس کا بنایا ہوا عقیدہ تھا بدعتی کا. فوراً انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور جو صحیح عقیدہ ہے وہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اور یہ جو لوگ مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو مان لیں گے عرش پر ہے تو اس کا مطلب عرش بڑا ہو گیا، اللہ چھوٹا ہو گیا. جیسے کہ ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر بڑا اور رہنے والا چھوٹا. استغفر اللہ. جب بات قرآن کی آئے، حدیث کی آئے، تو وہاں پر انسان کو عقل نہیں لگانی چاہیے. آپ کیا عقل کے ذریعے قرآن حدیث کو انکار کر دیں گے؟ قرآن حدیث کا انکار کریں گے؟ صحابہ کے عقیدے کے خلاف جائیں گے؟ عقل کی بات نہیں کی جاتی حدیث قرآن کے سامنے. نمبر 1. اور نمبر 2 دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بیچارے کو مسکینوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عرش ہے کتنا بڑا. یہ جو اتنی بڑی زمین دکھ رہی ہے، اتنا بڑا پہاڑ اور اتنے بڑے بڑے آسمان، سورج، اس ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کو ایک طرف رکھیے، تو اللہ کے عرش کے سامنے یہ ساری زمین، ساری دنیا، سارا آسمان، سب کچھ ایسے دکھے گا جیسے کہ رائی کا دانہ ہو. ساری دنیا، زمین، آسمان سب رائی کے دانہ کی طرح دکھے گا، چھوٹا سا، اور اللہ کا عرش بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے؟ تو عقل کے ذریعے حدیث قرآن کا انکار نہیں کیا جاتا، یا اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. ہم کو ایمان لانا ہے اور ماننا ہے جیسے کہ قرآن حدیث کے اندر کہا گیا ہے. اس کے بعد ہے سورہ شعراء. شاعر کی جمع شعراء ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخیر کے اندر شاعروں کا ذکر کیا اور یہ بات کہی کہ شاعر لوگوں کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں. شاعر لوگوں کی پیروی وہ لوگ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوں، کیونکہ یہ خود شاعر بھٹکتے ہیں وادیوں میں، الگ الگ دنیا میں جاتے بھٹکتے رہتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، خود وہ اپنی کئی باتوں پر عمل نہیں کرتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر کہہ دیا ہاں مگر وہ لوگ، یعنی وہ شاعر جو دیندار ہو، نیک عمل کیے اور اچھے عمل کرتے ہیں، مومن ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، تو ایسے لوگ ٹھیک ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں برائی شاعروں کی گئی ہے، کیونکہ اکثر شاعر غلط ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، مبالغہ سے کام لیتے ہیں، غلط باتیں پھیلاتے ہیں، غلط چیزیں کہتے ہیں. اور خاص کے آج کل بھی شاعر کو دیکھ لیں تو اکثر شاعر نعوذ باللہ ایسے ہیں جو بے حیائی کی باتیں کر دیں گے. جب شاعر کوئی شاعری بول لے گا آج کل اکثر تو وہی پیار، محبت، عشق بازی، لڑکا لڑکی، بس اسی کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. لوگ بھی تالیاں بجائیں گے، خوش ہوں گے. استغفر اللہ. اکثر شاعر بے حیائی کی بات کرتے ہیں، فحاشی کی بات کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا شرکیہ الفاظ. دیکھیے کتنے شاعر جو شرکیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے گانوں کے اندر دیکھیں تو اکثر گانے کے اندر شرکیہ الفاظ ہے، جو کفر ہے اس کے اندر شرکیہ الفاظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ گانا بنانے والے شاعر لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ہاں وہ شاعر جو واقعی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جس کے اندر شرک نہ ہو اس کے الفاظ میں، اس کی شاعری میں اگر شرک نہیں ہے، بدعت کے الفاظ نہیں ہے، سچائی کے ساتھ اگر بولتا ہے، اچھے اشعار بولتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے. ایسی شاعری کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جس کے اندر شرک بدعت نہ ہو، بے حیائی فحاشی نہ ہو اور جھوٹ نہ ہو، سچ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں بیان کیا لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. سورہ شعراء آیت نمبر 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ لگتا ہے جان دے دیں گے. یعنی اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، ہمیشہ لگے رہتے کسی نہ کسی کو سمجھانے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے، اسلام قبول کروانے کے لیے، کہ ایسا لگتا ہے کہ جان دے دیں گے. اللہ اکبر. گویا کتنی ہمدردی تھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کے اندر، کتنی انسانیت تھی. اس سب سے بڑی انسانیت یہی ہے کہ آپ انسان کو جہنم سے جانے سے روکنے کی کوشش کر سکیں، عذاب کا کوئی شکار ہو جائے اس سے بچانے کی کوشش کرے. یہ سب سے بڑی انسانیت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار تھے. انسانیت، ہمدردی لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں تھی. آج لوگ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کھانا دے دیں، کسی کو کپڑا دے دیں، کسی کو پانی پلا دیں تو کہتے ہیں انسانیت ہے. میرے بھائی یہ تو انسانیت ہے. اس سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ معلوم ہے کہ وہ کافر وغیرہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا، وہ جلے گا. کیا آپ کو دیکھا جائے گا؟ نہیں. تو سب سے بڑی انسانیت یہ ہے کہ کافروں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اسلام کے بارے میں بتایا جائے. اسی طرح جو مسلمان ہیں اس کی بھی اصلاح کی جائے، توحید کی باتیں بتائے، سنت کی باتیں بتائے.
اس کو بدعت سے روکے، اس کو سود کھانے سے روکے، حرام کاموں سے روکے، لوگوں کی اصلاح کرے، دین کی بات اگر کرے، تبلیغ کرے، قرآن حدیث کی بات کرے، لوگوں کو سمجھائے، یہ سب سے بڑی انسانیت ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان ہے، سود کھا رہا نہیں سمجھائیں گے تو جہنم میں جائے گا، چلے گا، وہ شراب پی رہا جہنم میں جائے گا۔ تو سب سے بڑی انسانیت یہ کہ آپ کسی کو اسلام کے بارے میں بتائیں، اللہ اس کے رسول کے بارے میں بتائیں، یہ سب سے بڑی انسانیت ہے۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا اور دنیاوی یہ ہیلپ کرنا، یہ ساری چیزیں انسانیت میں ہے، لیکن دین کی بات کرنا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی ہے، کئی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسپیشلی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا یہ دیکھیے، سورہ شعراء آیت نمبر 70 سے 8-9 تک۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اللہ ہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے پانی پلاتا ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور آج مسلمانوں کیا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں یہ بھی ہمیں کھانا دیتے ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں یہ بھی ہمیں پانی پلاتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کر نہ جائے گا خالی۔ استغفر، یہ شرکیہ نظم ہے، یہ شرکیہ ہے، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ نبی کسی کی جھولی نہیں بھر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کھانا اللہ ہی کھلاتا ہے، پانی اللہ ہی پلاتا ہے، کوئی بزرگ کوئی ولی کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ درگاہوں مزاروں پر جائیں گے تو ہمیں کھانا کھلا دیں گے، ہمیں رزق دے دیں گے، تو ایسا انسان مسلمان نہیں رہے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگے کیا کہہ رہے دیکھیے، عقیدہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو نبی بھی ہے خود اپنے آپ کو شفا نہیں دے پا رہا ہے، نبی کو بھی شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور آج ہمارے بھولے بھالے بیچارے مسلمان کیسے ہیں کہ ہمیں شفا دیتا ہے تو فلاں بزرگ کے صدقے میں، فلاں پیر کے صدقے میں، فلاں بابا کے صدقے میں ان کو شفا ملے۔ یہ جو صدقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں غلط ہے بالکل، کہ امام حسین کے صدقے میں ہمیں کھانا ملا تو فلاں نبی کے صدقے میں ہمیں یہ رزق ملی، فلاں بابا کے صدقے میں ہماری پریشانی دور ہوئی، بالکل غلط ہے، کسی کے صدقے میں نہیں ملتا ہے۔ ان کے طفیل میں ہمارا یہ کام ہو گیا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو شفا اللہ ہی دیتا ہے، نبی کو بھی، تو بزرگ کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے موت بھی اللہ ہی دے گا اور وہی زندہ بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فلاں بزرگ بابا نے اتنے لوگوں کو زندہ کر دیا، اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھا دیا، زندہ کر دیا، بچا لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ شرکیہ الفاظ ہے۔ انسان کوئی بھی کسی کے بارے میں عقیدہ رکھے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھے یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا کوئی بھی ہو، کہ یہ لوگ زندہ کر سکتے ہیں کسی کو، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ابھی کیا کرے دیکھیے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے گا، ڈرے ہوئے مجھے امید ہے کہ بخش دے گا۔ اور آج پیر بابا کو ماننے والے درگاہ جانے کیا کہتے ہیں کہ بابا صاحب تو ہم سب کو بخش کے لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے، ان کے دامن کو پکڑ کے ہم پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کس نے کہہ دیا آپ کو چلے جاؤ گے، وہ آپ کو لے جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام رسولوں کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ یہ نبی کا حال ہے، اب غیر نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اللہ میری عزت بچا لینا، مجھے رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کی مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان کو یہ آیتیں پڑھنی چاہیے بار بار، عقیدہ انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کوٹ کیا کئی نبیوں کے کہا، یعنی اکثر جو نبی آئے وہ یہی کہتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی رسول اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے، اسلام کے بارے میں سمجھاتے، توحید کی باتیں بتاتے، اور سب نبی یہی کہتے تھے کہ میں تم لوگوں سے اجرت نہیں مانگ رہا ہوں اس کام کا، اس تبلیغ کا، اس دعوت کا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میری اس محنت کی جو مزدوری ہوگی وہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے گا، ہمیں تم سے نہیں چاہیے۔ اللہ۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا صالح علیہ السلام سے ما انت الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو۔ یہ تعجب کافروں کو تھا کہ یار بشر کیسے نبی ہو سکتے ہیں، اور آج مسلمان بھولنے والے بیچارے کہتے ہیں ہمارے رسول بشر نہیں تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن تک کو انسان ماننے کو تیار نہیں، پڑھے تو صحیح، ترجمہ تو سمجھے۔
शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से कि नाप तौल में कमी मत करो, नाप तौल के जब सामान बेचो खरीदो तो बराबर बराबर तराजू होना चाहिए, कम मत तौलो। ये कम तौलना, कम देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी वजह से कौमों को हलाक किया गया है। और आखिरी बात जो मैं कहूँगा आज के दर्स में ये कि अल्लाह ताला ने कहा कुरान के बारे में, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान जो है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इस कुरान को अल्लाह के पास से लेकर आने वाले कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। किसके पास कुरान आया? अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुंदिरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर कुरान को उतारा गया है। अल्लाह अकबर। तो कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारा गया है। तो समझने की और याद करने की जगह दिल होती है, दिल होता है, ये दिमाग नहीं। दिल के अंदर चीज़ें महफूज रहती है, दिमाग में नहीं। अल्लाह ताला सुनने के साथ साथ समझ की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम।